أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گفتگو یہ تھی کہ ہر ایک آدمی اپنے حقوق پورے وصول کرنا چاہتا ہے لیکن دوسروں کو حقوق پورے نہیں دینا چاہتا. یہ ظلم ہے. اور مثلا مثالیں اس کی بہت سی ہیں. کچھ مثالیں پچھلے جو میں عرض کی. دکاندار یا کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے لیکن خود دھوکہ دیتا ہے. چاہتا ہے کہ مجھے دوسرا شخص ایک نمبر اور خالص چیز دے اور خود ایک نمبر اور خالص چیز نہیں دیتا. جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اسے دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے. ہمارے عام جھگڑے جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. میں اپنی بیٹی اور بہن کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ ان کا جو شوہر ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک سکون پہنچائے. لیکن میرے گھر میں بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہے. میں بھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں, اسے سکون پہنچاؤں. جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں پسند کرتے. جو اپنی بہن کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے. بہن پر ظلم ہو جائے, بیٹی پر ظلم ہو تو بہن کی صورت میں ماں باپ زور کرتے ہیں کہ ہماری بہن کو گھر لے آؤ, تو اس کی شوہر نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. بیٹی کی صورت میں خود زور لگاتا ہے آدمی وہ سب کہ اپنی بیٹی کو گھر لانا ہے. کیوں شوہر نے اسی زیادتی اور ظلم کیا. جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں انہیں بھی تو سوچنا چاہیے یہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے. ہمارے لوگ خاص کر کے عورتیں اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر اس کے شوہر کے ہاتھ میں تعویذ یہ ہماری بیٹی کا جو شوہر ہے یہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا رہے. اور کوئی تعویذ تو ایسے لیتے ہیں یہ ہماری بیٹی کا شوہر اپنی ماں اور اپنے باپ کا بالکل نہ ہو. یہ صرف اور صرف اپنی ماں اپنی بیوی کا ہو جائے بس. ایسے تعویذ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہی اور جب ساس بن اور اس کے پاس کسی کی بیٹی آتی ہے تو یہ ساس بن کے اسے ستاتی ہے, ظلم کرتی ہے, اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے کہ اچھا میرا بیٹا اس کا ہے یا میرا ہے. یہ دیکھتی رہتی ہے. باپ بھی دیکھتا رہتا ہے کوئی کہ یہ ہمارا بیٹا ہمارا ہے یا اس کا ہے. اور پھر اگر باپ وہ بیٹا اس کا زیادہ تعلق اپنی بیوی سے ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا ہے. اب باپ بھی نفرت کرے بیٹے سے اور ماں بھی نفرت کرے بیٹے سے تو زن مرید ہو گیا. جنا تھا تمہیں ہم نے, پالا تھا تمہیں ہم نے, اور تم غیر کی بیٹی کو غیر کی بیٹی اس غیر کی بیٹی کے حوالے بھی تو تم نے کیا. پھر برداشت کرو. اپنے لیے ایسا امتحان پسند نہیں کرتے اور اپنے بیٹے کے لیے ایسا امتحان پسند کرتے ہیں کہ امتحان لینا اس کا یہ بیوی کا ہے ہمارا ہے. اور ان کا کوئی امتحان نہ لے. اتفاق سے رہنا چاہیے, مل جل کر رہنا چاہیے.
اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ درس حدیث میں ایک حدیث آئی بڑی پیاری ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے ذمے سب سے زیادہ حقوق ماں کے ہیں اور عورت کے ذمے سب سے زیادہ حقوق شوہر کے۔ اب یہاں پر جب مقابلہ آ جائے تو مرد والدین کا طرفدار ہو اور عورت اپنے شوہر کی طرفدار، یہ حدیث یہ بتاتی ہے۔ مرد اپنے والدین کا طرفدار ہو، خاص کر کے والدہ، اور عورت اپنے شوہر کی طرفدار۔ اس کے ذمے ماں کا حق زیادہ ہے، اس کے ذمے شوہر کا حق زیادہ ہے۔ وہ شوہر کی حق طلبی نہ کرے، وہ ماں کی حق طلبی۔ اس لیے اکابر بزرگ کو یہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو نہ ستاؤ اور ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو بھی نہ ستاؤ۔ سب کے حقوق جب ادا ہوں تو جھگڑے نہیں ہیں۔ جھگڑا پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب حق طلبی ہوتی ہے۔ یہ کیا آج کر رہا تھا کہ دیکھو ساس جلتی ہے بیٹے کی بیوی سے، جلتی ہے۔ یہی ساس جب کسی کی بہو تھی تو یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ ٹھیک ہو، تو جیسے اپنے ساتھ ٹھیک ہونا پسند کرتی تھی اس نے چلو ایسے ہی تو دوسری کے ساتھ پسند کرے۔ کئی بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے طلاق دے دیتے ہیں اور کوئی ماں باپ کے کہنے پر طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق دینا حرام ہے، خاص کر کے 3 طلاق یہ دینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ 3 طلاقیں دینے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں طلاق دینے والے کو مار ڈالوں۔ آپ نے اتنا غصہ یہ طلاق دینے والا اپنی بیٹی کے حق میں تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی کو طلاق ملے، اپنی بہن کے حق میں تو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بہن کو طلاق ملے، یہ خود طلاق دے دیتے ہیں۔ جو اپنی بیویوں کی جائیداد اس کے ماں باپ سے مانگ رہے ہیں، مقدمے کر لیتے ہیں بعضوں کا، یا کبھی دھمکیاں، اور اگر کچھ نہ بن سکا تو پھر بائیکاٹ کر لیتے ہیں، اپنے سسر کے گھر میں نہیں آتے، بس ہمارا تمہارا بائیکاٹ، تم نے ہماری بیوی کا حق جائیداد میں سے کیوں نہ دیا۔ لیکن خود انہوں نے اپنی بہنوں کا حق ضائع کیا ہوا ہے، دبا رکھا ہے، نہیں ہم نہیں دیں، بہنوں کا حق کیوں دبایا ہے؟ وہ چیز اب دوسرے کے گھر میں، وہ اب ہمارا گھر نہیں، تو بھی تو اپنے سسر کا دوسرا ہے، اب تیرے گھر میں اس کی جائیداد آئے تو بھی تو ان کا خیر ہو گیا۔ اس کے لیے لڑیں گے جو دوسروں کے لیے پسند، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی تو دوسروں کے لیے پسند کروانا، مقدمے لڑتے ہیں، دو ورنہ ہم ایسی تیسی کریں گے۔ اور بہنوں کا، اور اگر پیچھے جاؤ تو خوبیوں کا حق بھی ان کے پاس ہوگا، نہیں دیا ہوگا خوبیوں کا۔ کئی قومیں پتہ نہیں ہمارے اوپر بھی اثر ہونے لگا ہے، یعنی ہمارے لوگوں پر بھی کئی قومیں اپنی اولاد اپنی بیٹیوں کو بالکل خوش نہیں لیتے، نکاح کے وقت لکھوا دیتے ہیں، ہم بیٹی تب دے رہے ہیں جب پہلے لکھ دو، جائیداد نہیں لوگے، اور لکھوا دیں، اور وہ ان کا جو شوہر ہے وہ پھر لکھ دیتا ہے کہ میں جائیداد نہیں لوں۔ نہ اتنی عقل اس کو آئی نہ اس کو کہ یہ تو اس شوہر کا حق تو نہیں، یہ تو بیوی کا حق ہے، اور پھر بیوی کی اولاد کا حق ہوگا، یہ تو بیوی کا حق ہے۔ تو دیکھو ظلم کیا اپنی بہن پر، اپنی بیٹی، ان کی اولاد پر بھی ظلم کیا۔ کہ وہ جو اس کے وہ اگر باپ ہے تو اس کے نواسے ہوں گے، بھائی ہے تو اس کے بہن کی اولاد ہوگی، بھانجے، اور یہ بھانجوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔
لوگوں میں بڑی گندی یہ عادت ہے کہ بلکہ اکثر میں ہے، اور 1000 میں کوئی ایک ہوگا جو ایسا نہ کرتا ہوگا۔ اکثر میں یہ عادت ہے کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد جائیداد اس وقت تقسیم کریں گے جب جھگڑے پیدا ہوں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت جائیداد تقسیم کرو جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے ہمارے علاقے والوں کے مطابق ابھی پول بھی نہیں پڑے گا، 3 دن کے اندر اندر جائیداد تقسیم، حق والے کو اس کا حق مل جائے۔ پھر چاہے حق ہر ایک کا نامزد ہونے کے بعد اکٹھے کاش کرتے رہو، لیکن نامزد تو ہو جائے، حدیں تو مقرر ہو جائیں۔ شریعت کا حکم یہی ہے۔ اگر مولوی یہ بیان کرے گا اور مولوی وارثوں میں سے ہو تو اس کے بھائی کہیں گے ہمارے باپ کے مرنے کا تو منتظر تھا، تجھے انتظار تھی کہ باپ مرے اور میں اس کی جائیداد میں سے کچھ لوں، اس لیے تو کہتا ہے کہ جلدی جائیداد تقسیم کرو۔ یہ مولوی کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ جھگڑے پیدا ہونے کے بعد پھر کیوں تقسیم کرتے ہو؟ لڑو پھر اس وقت تقسیم کرتے ہو۔ کئی نسلوں کے بعد آتے ہیں کہ اب جھگڑے پیدا ہو گئے، نسلوں کے بعد، یا ہمارے پردادے سے زمین تقسیم کر دو، پردادے سے، یہ ہمارا پردادا مرا، اس کے پیچھے یہ تھے، پھر ہمارا دادا مرا، وہ دادا دوسرا دادا مرا، پھر اس کے پیچھے یہ تھے۔ اب مولوی بیچارہ وہ جو ہے مسئلہ لیتے اور اس کے لیے دماغ کھپائے، معاملات کو صاف کرتے نہیں، جھگڑے پیدا ہوتے۔ کون سی خرابی بیان کی ہے 3 دن کے اندر اندر؟ اچھا، جو بندے کاروبار وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں، آپس میں بہت سے بھائی ہیں وہ شریک ہیں، بہت سے دوست ہیں وہ شریک ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپ کا کیا فرق ہے، بس تم کاروبار کرو اور ہمیں نفع میں سے اتنا دیتے رہو۔ اب اعتماد پر شراکت کر لی، شریک ہو گئے، بعد میں لین دین میں، معاملات میں صفائی ستھرائی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے پھر جھگڑا پیدا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے دیہات والے بولتے ہیں پھرا حساب رہا، دوستی اپنی جگہ، بھائی ہونا اپنی جگہ، معاملہ صاف رکھو، نہ کسی کا حق کھاؤ، نہ اپنا حق کسی کو کھلاؤ، صاف رکھو۔ جھگڑا پیدا ہونے کے بعد آپ کیوں ایک دوسرے سے جدا؟ پہلے ہی سے رہن دہن صاف رکھو۔ کاشتکار اور زمیندار آپس میں طے کر لیتے ہیں کاشتکاری کو، زمیندار زمین حوالے کر دیتا ہے اس کے، اور کاشتکار کا کرپشن آج کل کرپشن بولتے ہیں، اس کی خیانت، اس کا کرپشن ظاہر ہوا۔ زمیندار اس کو مثلاً کھاد کی بوریاں دیتا ہے، وہ خبیث بس ایک گوری یوں بیچ دیتا ہے، پیسے جیب میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کھاد تو ساری جائیں گی۔ اب بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے کا حق کھانا پسند نہیں ہے تو خود دوسرے کا حق کیوں کھاتے ہیں؟ اتنے معاملات خراب۔ ہمارے مسلمانوں کا ذہن یہ بن گیا کہ شریعت بس مسجد تک ہے، بس مسجد تک، دکانداری سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں، ایک کاشتکاری سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں، گھریلو معاملات سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں، معاملات سے بھی شریعت کا کوئی تعلق نہیں، ہم جیسے چاہیں کرتے ہیں، حرام کا کاروبار کرتے ہیں۔ جو میں کسی مولوی نے بتا دیا کہ یہ کاروبار جو تم کرتے ہو یہ تو حرام کا ہے، تو اب کیا کہتے ہیں؟ بس مولوی کا کام ہر چیز حرام ہے۔ حضرت خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مولوی سے مسئلہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی کا ہر چیز کو حرام بتاتے ہیں۔ پھر حضرت خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دراصل تم نے راستہ ہی حرام کا اختیار کیا تو تمہیں جواب یہی ملا کہ حرام، تم راستہ ہی حلال اور جائز کا اختیار کرتے تو تمہیں یہی ملتا کہ زیادہ تر معاملات حلال ہیں، تم نے یہ حرام اختیار کیا۔
ہر بندہ اپنے حقوق بڑی زبردست زور سے لیتا ہے، سختی سے لیتا ہے، اور دوسروں کے حقوق سے لاپرواہ ہے۔ کتنے معاملات ہیں، مثالیں دیتے دیتے آدمی تھک جائے گا۔ ہمارے کئی لوگ دوسری شادیاں کرنے کے شوقین ہیں، دوسری شادیاں بس جذبات ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک صدی پہلے فرماتے ہیں، ایک صدی پہلے وہ لوگ ہماری صدی سے تو اچھے لوگ تھے، لیکن وہ ایک صدی پہلے فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی مولوی بھی نہیں دیکھا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ انصاف کرتا ہو۔ آج کا مولوی آپ کو کہے گا جس نے 2-3 شادیاں کی ہیں، انصاف ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی بیوی بیٹی کو بھیج دیں اس کے گھر میں، پھر پوچھیں اس کی بیویوں سے پوچھیں، ہاں تمہارے ساتھ انصاف ہوتا ہے؟ پھر وہ بتائیں۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو دوسرے شادی کا شوقین بیٹی کے شوہر کے لیے بھی دوسری شادی پسند کرتا ہے، اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے دوسری شادی پسند کرتا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ کر سوچتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، لاڈلی بیٹی، کس کے نکاح میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح۔ ان کے ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی مومنہ بیٹی سے شادی کریں، ان کے ہوتے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی مومنہ بیٹی سے شادی کریں۔ وہ بھی صحابی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ، میں اللہ کا نبی کسی حلال کو حرام تو نہیں کرتا، یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دوسری شادی حرام ہے، لیکن نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ انداز تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی باپ ہیں اور فاطمہ بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے ہوتے دوسری کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا میں رہی، حضرت علی نے دوسری شادی۔ جب نبی جیسے عظیم باپ کا یہ احساس ہے تو کسی اور باپ کا کیا احساس ہونا؟ اس کا وہ کیا سوچے گا کہ میری بیٹی کے ہوتے دوسری کی بیٹی بھی آ جائے، میری بیٹی کے میری داماد کے گھر میں، تو ہم دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اب اسی میں یہ سوچ لو کہ جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت جمع ہونا طبی طور پر ہمیں پسند نہیں، تو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور بیوی کو جمع کرنا طبی طور پر پسند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے، ان خفتم اللہ قادر، جب تمہیں ناانصافی کا خطرہ ہو تو ایک سے شادی کرو، بس ایک سے شادی کرو۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، آج کل انصاف ناپید ہے، یعنی انصاف طبیعتوں میں نہیں رہا۔ تو پھر اور ہمارا ماحول یہ ہے کہ جب دوسری عورت آتی ہے تو پہلی عورت چلی جاتی ہے ماں باپ کے گھر، یہ شوہر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے چلی جائے، اس کو خرچ ورچ بھی کچھ نہیں دیتا اور کھانا پینا وغیرہ نہ طلاق دیتا ہے نہ بیوی بنا کے رکھتا ہے، بتذر ہوا کلمہ اللہ پر لڑکی ہوئی ہوتی ہے، نہ وہ خاوند والی ہوئی نہ بغیر خاوند والی ہوئی، اب لڑکی ہوئی ہے۔ اچھا اور مثالیں کون سی مثالیں دی ہیں؟ ہم حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے، حکومت ہم عوام کے حقوق، لیکن ہم بھی حکومت کو اس کے حقوق دیتے۔ ہمارے پرو میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چوری کی بجلی چلائی ہوئی ہے، یعنی کنڈیاں لگا کر بجلی چل رہی ہے ان کی۔ اب یہ جو آپ نے کنڈیاں لگا کر بجلی چلا رکھی ہے تو آپ بل نہیں ادا کرتے ہیں، یا وہ جو میٹر ہے اول تو میٹر رکھتے نہیں،
یا وہ میٹر ہے اسے بند کر رکھا ہے، یا اسے اس کی رفتار کم کر رکھی ہے کہ 100 یونٹ استعمال ہوں تو میٹر دکھائے کہ 20 استعمال ہو۔ اور گھر میں ہیٹر بھی چلتا ہے اور اے سی بھی چلتا ہے اور چولہا جلا کر اسی پہ روٹی اور سالن بھی پکتا ہے۔ حکومت سے کتنا آپ لے رہے ہیں اور حکومت کو کتنا دے رہے ہیں؟ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہمارے اوپر جرمانے لگاتے ہیں، ہمارا بل زیادہ دے دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کمی کی نا تو دوسری طرف ادھر سے اضافہ ہوا، ایک طرف آپ نے کمی کی تو ادھر سے اضافہ ہوا، یعنی آپ کم دینے والے ہوئے تو ادھر سے زیادہ وصول کرنے والے ہو گئے۔ کتنے زمیندار ہیں جو آبیانہ بھی نہیں دیتے، آبیانہ نہیں دیتے۔ کتنے دکاندار اور مارکیٹ والے ہیں جو دکان اور مارکیٹ پر ٹیکس نہیں ہوتا، وہ حکومت کو نہیں دیتے۔ وہی میں حکومت کا وکیل نہیں ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہاں تو وہ فون والا سسٹم نہیں ہے کہ جو فون چوری ہوتی تھی، اب تو موبائلیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بجلی 24 گھنٹے دیں، لوڈ شیڈنگ نہ ہو، اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں، باہر سڑکوں پہ آتے ہیں۔ کبھی آپ کے ذمہ حکومت کا کوئی پیسہ ہو اور مانگنے والا حکومت کا کوئی نہ آوے اور آپ دفتر میں پہنچائیں، آپ نے کبھی کیا؟ ہم بھی حقوق نہیں دیتے تو ہمیں بھی حقوق نہیں ملتے۔ اور کئی مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بجلی چوری جائز ہے، بجلی چوری جائز ہے۔ اب ناجائز کو جائز بنا لیا، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ بجلی چوری ایک شخص کی چوری نہیں، پورے پاکستان کی عوام کی چوری ہے۔ جس شخص نے کسی کے گھر میں گھس کے اس کا مال چوری کیا، اگر قیامت کے دن پکڑا گیا تو وہ ایک آدمی اس کے گریبان کو پکڑے گا، اور جب پورے پاکستان کی عوام کا چور ہوگا تو پورے پاکستان کی عوام گریبان پکڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ کس کس سے جان چھڑائیں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ ملک کا خزانہ، ملک کی کوئی چیز یاد آ گیا۔ پھر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ۔ یہ پہلے دنیا دار آدمی تھے، اللہ والے سے تعلق جڑا تو اللہ والے ہو گئے۔ ایک دفعہ ٹرین اسٹیشن پر پہنچے، ریل اسٹیشن پر، کہا مجھے خانہ بھون کی ٹکٹ چاہیے۔ جی ہاں، اتنے پیسے میرے ساتھ وہ بھی وزن کرو اور اس کا کرایہ بھی وصول کرنا ہے۔ تو وہاں پر موجود آدمی نے بولا کہ نہیں بس چلو، اپنی ٹکٹ لو، سامان ایسے ڈالو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ سامان اس کا وزن کرنا ہے اور اس کا کرایہ ادا کرنا ہے، نہیں جاؤ بس، اس کا کرایہ نہیں لیتے۔ تو کہنے لگے اس ریل کے آپ مالک ہیں یا حکومت؟ آپ تو مالک نہیں ہیں، پھر آپ کو کہاں سے اختیار ہے کہ آپ اس کا کرایہ معاف کر دیں؟ آپ کو کہاں سے اختیار ہے؟ یہ اکثر لوگ بیٹھے نہیں ہیں، بس تمہاری چھٹی ہے، تم بس فیس ادا نہ کرو، بس جاؤ۔ یہ کئی پیسے معاف کروا لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جاؤ بس صوفی، دماغ نہ کھاؤ۔ انہیں غصہ تو آیا، پھر انہوں نے اس میں انگلش میں بولا ایک دوسرے کو کہ یہ پاگل آدمی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ کرایہ نہیں دو، یہ پھر کہتے ہیں کرایہ دینا، پاگل آدمی ہے۔ تو وہ تو انگریزی دان تھے، کہنے لگے میں پاگل ہوں لیکن اللہ رسول کی محبت کا پاگل ہوں، عقل کا پاگل نہیں ہوں میں۔ انہوں نے کہا جا۔ اب ٹرین پہنچ گئی، اب اگر وہاں اس پہ سوار نہیں ہوتے تو رہتے ہیں، بالآخر مجبور ہو کر ٹرین پہ سوار ہو گئے، سامان بھی لاد دیا۔ جب اسٹیشن آیا تو اسٹیشن پر پہنچے، وہاں کے عملے کو کہا کہ میں یہاں سے یہاں تک یہ وزن
سامان لایا ہوں، اس کا وزن کرو، جتنا پیسہ بنتا ہے وہ میں کرایہ ادا کروں۔ انہوں نے بھی کہا نہیں بس کرو۔ اب سوچنے لگے کہ یہ حکومت کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، میں کیسے اسے کھا سکتا ہوں، اب ادا کیسے کروں؟ جو آدمی حرام سے بچنا چاہے پھر اللہ اسے سمجھے۔ تو انہوں نے، ان کے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہ تم اس سامان کا کرایہ مثلا 100 روپیہ ہوگا، تم 100 روپے کی ٹکٹ خرید لو۔ 100 روپے کی ٹکٹ مثلا یہاں سے فلاں جگہ تک ہے، انہوں نے 100 روپے کی ٹکٹ خرید لی۔ اب وہ جو 100 روپیہ دینا تھا سامان کا وزن وہ جمع ہو گیا، پھر ٹکٹ کو پھاڑ دیا اور حکومت کا پیسہ ادا ہو گیا، جان بچ۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ رہی ہے نہیں؟ اس پل پر کوئی نہ روکے گا، اس پل پر تو روکا جائے گا۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ جو دوسروں سے حقوق اپنے وصول کرتے ہیں اور اپنے حقوق دوسروں کو ان کے حقوق نہیں ادا کرتے، ان لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن انہیں اٹھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے ذمے درہم و دینار کوئی پیسہ ذمے ہے، یہیں جان چھڑا لو اپنی، ورنہ وہاں تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے یہاں ظلم و زیادتی کے ساتھ مار دیا تو قیامت کے دن ان بکریوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور مظلوم بکری کا بدلہ ظالم بکری سے لیا جائے گا، پھر حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ۔ حالانکہ جانوروں کے لیے کوئی حلال حرام نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز نہیں ہے، سمجھایا گیا۔ جب جانوروں میں انصاف ہونا ہے تو بندوں میں کیسے نہیں ہونا؟ اس لیے اپنے حقوق وصول کرو لیکن دوسروں کے حقوق بھی نہ دباؤ۔ ہمارے تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، ان 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے اکرام مسلم۔ یہ سمجھے بھی صحیح آپ اکرام مسلم، روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ آپ اکرام مسلم سنتے ہیں، لیکن اکثریت کا اس پر عمل نہیں، اکثریت کا اس پر عمل نہیں۔ اکرام مسلم کا معنی ہے کسی کا حق نہ دباؤ، ہر ایک حق والے کو اس کا حق دو، جان کا حق، مال کا حق، عزت کا حق، اسے اس کا حق پہنچا۔ مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان حرام، مال حرام، عزت آبرو حرام، اس لیے تو غیبت تک حرام ہے، بہتان الزام تک حرام ہے، منہ پر تان و تشریح کرنا حرام ہے، کسی پہلے والے عیب کا تانا دینا حرام ہے، جس گناہ سے توبہ کر چکا اس گناہ کا تانا دینا حرام ہے۔ یہ تو معمولی باتیں ہیں، پھر حیدری پھکی کھا کے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب کا مال ہضم کیے جا رہے ہیں، یہ ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔